اس ایکشن کو جو پاکستان کی طرف سے غصب الحق ہے اس کو روکا جائے، اور وہ کچھ شرائط پاکستان کی ماننے کے لیے یا پھر اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال ہونے سے روکنے کے لیے بات کر رہے ہیں؟ کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ آصف تھینک یو ویری مچ، آپ نے مجھے پروگرام میں لیا۔ دیکھیں اس پہ کوئی شک نہیں کہ پاکستان اس وقت تینوں سائڈ سے پرابلمز میں گھرا ہوا ہے۔ انڈیا جو ہے وہ بھی اس بینٹ اپون کے کوئی موقع ملے جہاں پہ وہ پاکستان کو نقصان پہنچا سکے۔ ایران میں جنگ جاری ہے اور افغانستان کے ساتھ بھی ہم الجھے ہوئے ہیں۔ یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ چائنا کی انٹرونشن کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ اورمچی میں یہ نیگوشیشن ہوئی، بات چیت ہوئی، اور اس میں دونوں ملکوں نے اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ ہم پیسفلی اپنے ایشوز کو ریزالو کریں۔ میں بارہا یہ پروگرامز میں کہہ چکا ہوں کہ انڈیا اور ایران کے جو دو فرنٹس ہیں ان کے اوپر تو ہمارے ہاتھ میں بہت کچھ نہیں ہے، لیکن افغانستان اور جو ہمارا انٹرنل فرنٹ ہے اس پہ ڈیفینیٹلی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان دونوں کو ہم سٹیبل کریں تاکہ ہم فوکس کر سکیں انڈیا اور ایران والے فرنٹ پہ۔ تو جیسے کچھ ایشورنسز میں نے دیکھا ہے کہ افغان گورنمنٹ دینے کے لیے تیار ہے کہ ان کی جو سرزمین ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، اور دوسرا جو مین ایشو ہے کہ انڈیا کے ساتھ وہ گٹھ جوڑ کر کے پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کریں۔ اگر یہ دونوں آبجیکٹیوز پاکستان اچیو کر سکتا ہے اور تو میرا خیال ہے کہ دیر پا امن ہو سکتا ہے، اور بلکہ جہاں تک بھی بات چیت ہوئی ہے کہ پاکستان سے انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے کہ ان کی جو تجارت ہے پاکستان کے تھرو جو گزرتی ہے اس کو اوپن کیا جائے۔ تو میرا خیال ہے دونوں سائڈز کو گیو اینڈ ٹیک کر کے اپنے مسائل کو حل کرنا چاہیے تاکہ ہم جو باہر کے باقی خطرات ہیں ان کا سامنا کر سکیں۔ بالکل صحیح۔ آسٹریلوی جریدے کی تہلکہ خیز رپورٹ بھی آئی ہے اور افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف ہونے کا، کیونکہ جو رپورٹس آ رہی ہیں، سرویز آ رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے انٹرنیشنلی سیکورٹی کونسل کی بھی جو اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل کی بھی رپورٹ آ چکی تھی۔ آپ کو لگتا ہے کہ اب افغانستان تنہائی کا شکار ہو رہا ہے اور دنیا کی ساری نظریں ان کے اوپر آ گئی ہیں؟ جس طرح یو کے نے ان کے اسٹوڈنٹس کے ویزے تک بند کر دیے، اب ان کو دباؤ بھی فیل ہو رہا ہے اور ان کے لیے معاملات خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ نہیں، بالکل صحیح بات ہے۔ اب دیکھیں نا، پاکستان تو بہت برے طریقے سے امپیکٹ ہوتا ہے جب بھی وہاں پہ انسٹیبلٹی ہوتی ہے اور جب وہاں سے پاکستان کے اوپر دہشت گردی ہوتی ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ ریسنٹ پاسٹ میں رشیا نے بھی اس کے اوپر ایشو ریز کیے، چائنا کے بھی کنسرنز تھے، اور یہ جو ٹاکس ہوئی ہیں اس میں بھی ان پہ بات چیت ہوئی ہے، جو ETIM ہے، ایسٹ ترکمانستان اسلامک موومنٹ جو ہے، اور اس کے علاوہ جو سینٹرل ایشین ریپبلکس ہیں وہاں پہ بھی پرابلمس ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ڈیفینیٹلی افغانستان کے اوپر پوری دنیا کا فوکس ہے، اور ان کو اس نظر سے دیکھا جا رہا ہے کہ افغانستان ایک دفعہ پھر آماجگاہ بن رہا ہے دہشت گردی کا۔ سو ایک وہ فیکٹر ہو گیا۔ دوسرا، پاکستان نے جو offensive ایکشن لیا اس کے بعد میرا خیال ہے کہ سینس از گوئنگ ٹو پریویل، اور جو افغان گورنمنٹ ہے وہ اپنے جو ہمارے جینوئن کنسرنز ہیں ان کو ڈیلیور کرنے کے لیے تیار ہو جائے گی۔ بالکل صحیح۔ جنرل صاحب یہ بتائیے گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے سٹیٹمنٹس، اور ہم نے دیکھا سوشل میڈیا ہینڈل پہ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ کل تک کی یہ بات تھی کہ جی مذاکرات کو بھی چھوڑیں، ہم نے اپنے ہدف حاصل کر لیا، سپریم لیڈر چینج کر دیا، رجیم چینج ہو گئی ہے، اور آج بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ سے نکلنے کے لیے تیار ہیں۔ یعنی آپ کو لگتا یہ ہے کہ امریکہ نے جو اپنے اہداف، یا پھر امریکہ کے جو اہداف تھے، میں اسرائیل کی بات نہیں کر رہا، اس نے وہ حاصل کر لی ہیں اور وہ جنگ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ دیکھیے، نیریٹو کا زمانہ ہے جس میں کہ ایک چھوٹی سی کامیابی کو بہت بڑا کر کے پیش کیا جا سکتا ہے۔ کریں، ٹھیک ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ امریکہ اور اسرائیل اس وقت بہت برے طریقے سے پھنس چکے ہیں، اور آج میں یہاں تک بھی کچھ نیوز دیکھ رہا تھا کہ پروبیبلی رشین نیوکلیئر سب مرین اسٹریٹ آف ہارمز کے نزدیک موجود ہے۔ یہ وہ ڈائمینشن ہے جو ہم شروع سے کہہ رہے تھے کہ جو یہ لڑائی جو ہے یہ طول پکڑے گی تو اس کی کمپلیکسٹی بڑھے گی۔ اب امریکہ مجبور ہے کہ وہ چائنا کو بھی ریکویسٹ کر رہا ہے، وہ رشیا کو بھی ریکویسٹ کر رہا ہے کہ جی ہمیں کوئی فیس سیونگ مل جائے، پاکستان کی ایفرٹس کو بھی اپریشیٹ کر رہا ہے، اور اسکالرز لائک جان جے مسیمر، جو میں کہوں گا کہ اس وقت دنیا کے ون آف دا بیسٹ اسکالرز ہیں، وہ بھی بڑا اوپنلی کہہ چکے ہیں کہ امریکہ جو وہ جنگ ہار چکا ہے، اب صرف یہ کہ اس نے کوئی بہانہ تلاش کرنا ہے اس علاقے سے نکلنے کے لیے۔
اور جس طریقے سے دنیا کی پوری اکانومی ڈسٹرب ہو رہی ہے, جس طریقے سے سپلائی چین ڈسٹرب ہو رہے ہیں, جس طریقے سے مڈل ایسٹ میں ایک اپہیول آیا ہوا ہے, ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز کے نقصانات ہو رہے ہیں, تو امریکہ کے پاس اور آپشن کوئی نہیں بچا کہ وہ چھوٹی سی چیز کو بڑا پروجیکٹ کر کے کہ ہم نے یہ اچیو کر لیا ہے. میرا جو ان کے اسٹیپولیٹڈ آبجیکٹو تھے رائٹ فرام بگننگ, ایک بھی آبجیکٹو اس پہ سے اچیو نہیں ہوا, بلکہ میں کہوں گا کہ جو اسٹریٹ آف ہارمز کے بلاک ہونے کی وجہ سے ولنریبلٹی امریکہ اور اسرائیل کی اور زیادہ بڑھ گئی ہے. تو میرے نزدیک یہ کہنے کی بات ہے, نیریٹو میں وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن پریکٹیکلی سپیکنگ کچھ بھی انہوں نے حاصل نہیں کیا بلکہ نقصان اٹھایا ہے. جل صاحب, اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ اب نئے ہرمز کھولنے کے لیے یو ای نے بھی بیان دیا ہے کہ ہم ساتھ شامل ہو جائیں گے امریکہ کے, لیکن ہم نے دیکھا کہ ایک اسلامک کوارڈ کی بات ہو رہی تھی, 4 جو ملکی وزراء خارجہ کا اجلاس ہوا جس میں سعودی عرب بھی تھا, ترکیہ بھی تھا, مصر بھی تھا. آپ کو لگتا ہے کہ ابھی ابنائے ہرمز کے حوالے سے اور مسائل ہوں گے؟ کیونکہ آج وزیر اعظم جو یو کے تھے کیئر سٹارمر, انہوں نے تو کہہ دیا کہ نہ یہ ہماری جنگ تھی, نہ ہم اس میں شامل ہوں گے, نہ ہونے کا کوئی ارادہ ہے. اٹلی, اسپین, فرانس سب نے اپنی فضائی حدود تک استعمال کرنے سے منع کر دیا. تو آپ کو لگتا ہے یہ اسٹریٹ آف ہرمز کے بند ہونے سے جو رسد, جو سی ویسلز کی رسد ہے مختلف ممالک کی, وہ رکنے کی وجہ سے اب لوگ اپنا سٹانس چینج کریں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اب آپ کو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ایک ٹویٹ یاد دلواؤں گا, ابھی ریسنٹلی انہوں نے کی کہ جو یورپین کنٹریز جن کو آئل کی ضرورت ہے جائیں جا کے خود آئل لیں اپنا. جی, ہرمز سے لے لیں. اور چونکہ وہ پارٹیسپیٹ نہیں کر رہے اسٹیٹ آف ہرمز سے لے لیں, میں کچھ نہیں کر سکتا. اس سے پہلے ہم نے بہت کچھ کیا, ابھی میں کچھ نہیں کر سکتا. کہ یہ وہ فرسٹریشن ہے جس کی وجہ سے یو ایس کی الائنسز جو ہے وہ بکھر رہی ہیں. اب جو ٹرمپ کارڈ ہے وہ ایران کے ہاتھ میں ہے, اور وہ ہے اسٹریٹ آف ہرمز. اسٹریٹ آف ہرمز کو کھلوانے کے لیے جو آپشنز امریکہ کے پاس ہیں وہ بہت زیادہ رسکی ہیں, چاہے وہ گراؤنڈ ٹروپس لانے کی, بوٹس آن گراؤنڈ لانے کی بات کریں, یا نیوکلیر آپشن جس کے بارے میں بات لوگ بات کرتے ہیں. یہ سب چیزیں ڈرانے دھمکانے کے لیے تو ہو سکتی ہیں, لیکن اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ ڈیسیژن لیتے ہیں بوٹس آن گراؤنڈ کا, which is only I think doable ایک آپشن ابھی اس وقت, نیوکلیر تو میں رول آؤٹ کروں گا, تو اس صورت میں پریزیڈنٹ ٹرمپ will be reinforcing his failure. تو میرے نزدیک جو ٹرمپ کارڈ ہے وہ اس وقت ایران اور یو ایس کے رائبلز کے پاس ہے, چائنا اور رشیا, اور نیگوشیٹنگ ٹیبل کے اوپر یو ایس کو کافی کچھ لوز کرنا پڑے گا یہ اسٹریٹ آف ہرمز کو کھلوانے کے لیے. جی, لوز تو کرنا پڑے گا, لیکن ہم نے کل دیکھا ان کا پیٹ ہیگسٹ کی جو کل پریس کانفرنس تھی جنرل ڈین کے ساتھ, اور اس کے بعد آج ٹرمپ صاحب جو بات کریں وہ کہہ رہے ہیں پزشکیان صاحب نے مطالبہ کیا جنگ بندی کا, اور وہ ساتھ کہہ رہے ہیں اسٹریٹ آف ہرمز کے کھلنے تک یہ کام نہیں رکے گا, امن نہیں ہوگا. ایران کہتا ہے کہ ہمارے مطالبہ ہے کہ جی سپریم لیڈر کی شہادت کے اوپر معافی مانگی جائے, ہمارے نقصانات کا ازالہ کیا جائے, اور اسٹریٹ آف ہرمز پہ جو ہے جو ایک ان کی اتھارٹی ہے وہ اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. دیکھیں آسن, جو باتیں ہیں وہ تو ڈیفینیٹلی کچھ بھی کہا جا سکتا ہے, لیکن جو پریکٹیکلی آن گراؤنڈ ہم دیکھ رہے ہیں, جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ٹویٹ سے جو فرسٹریشن نظر آتی ہے, جو ایسے لگتا ہے کہ ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, وہ کچھ زیادہ کر نہیں پا رہے, بلکہ یہاں تک کہ ان کی جو آج اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی جو اسپوکس پرسن ہے, انہوں نے یہاں تک کہا ہے کہ ہم جو مڈل ایسٹرن کنٹریز جن کے کہنے پہ ہم یہ جنگ لڑے ہیں ان سے ہم پیسہ لیں گے. جی, اب دیکھیں کتنی عجیب بات ہے کہ کیا ایک سپر پاور جو ہے وہ چھوٹے ملکوں کی ڈیمانڈ کے اوپر جنگ شروع کر دے گا؟ کیا اس سپر پاور کے پاس اپنی ویر ودال نہیں ہے ٹو کیری آؤٹ اسیسمنٹ کہ اس کی امپلیکیشنز کیا ہوں گی؟ اٹ از سو ریڈیکولس کہ انتھنکیبل کہ ہمیں مڈل ایسٹرن کنٹریز نے کہا تھا یہ جنگ کرو, اور ہم نے جنگ کی ہے, اور اب ان مڈل ایسٹرن کنٹریز کو پے کرنا پڑے گا. تو اگر اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں تو پھر کہاں سے آئی وڈ سے کہ کون سی ایسی انڈیکیشن ہے جس پہ لگتا ہے کہ وہ پریکٹیکلی آن گراؤنڈ, بوٹس آن گراؤنڈ لے جا کے تو وہ اسٹریٹ آف ہرمز کو کھلوائیں گے؟ میرے نزدیک امریکہ از رننگ آؤٹ آف آپشنز ود ایوری پاسنگ ڈے. ایران جو ہے وہ اسٹرینتھ گین کر رہا ہے ود ایوری پاسنگ ڈے. اسٹرائکس کرتے رہے, ایئر اسٹرائک کرتے رہے. میں ایک اور فیئر میرا ہے کہ اگر بہت زیادہ فرسٹریٹ ہو کے ہو سکتا ہے کہ یہ بہت ایکسٹینسو اسٹرائکس کرے خرگ آئی لینڈ کے اوپر, اور پھر کلیم کریں کہ ہم نے چونکہ ایران کو اکنامیکلی ٹرپل کر دیا ہے تو اس لیے ہم اس کو کال آف کر کے واپس جا رہے ہیں. اب انہوں نے بہانہ کوئی نہ کوئی تلاش کرنا ہے اس جنگ کو ختم کرنے کا. میرے نزدیک ان کے پاس اسٹریٹ آف ہرمز کو کھلوانے کی کوئی آپشن نہیں ہے اس وقت.
مطلب ایک لمحہ یہ بھی ہے کہ آپ یہ لمحہ فکریہ کہ اب آپ مذاکرات کے بغیر ہی جنگ ختم کرنے کا اعلان کر دیں. یہ تک ٹرمپ نے کہا کہ اب مذاکرات کی تو ضرورت نہیں, ہم نے ٹارگٹ تو اچیو کر لیے. دیکھیں نا, اب یہ وہ باتیں ہیں. ویسے تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے سیکنڈ ڈے ہی کہہ دیا تھا کہ میں جنگ جیت چکا ہوں. ابھی بھی وہ یہی کہتے ہیں, اور آج کل آپ نے بہت سارے ایسے ٹویٹس دیکھے ہوں گے, ویلاگز دیکھے ہوں گے, جہاں پہ ٹائم وائز آ رہا ہے کہ اتنی دفعہ یہ کہا کہ میں جنگ جیت چکا ہوں, اتنی دفعہ یہ کہا کہ کوئی لیڈرشپ ہی نہیں بچی جس سے میں بات کروں, اتنی دفعہ یہ کہا کہ میری بات چیت ہو رہی ہے, اتنی دفعہ یہ کہا کہ جی میں جنگ چھوڑنا چاہتا ہوں, پھر کہا کہ میں جنگ جاری رکھنا چاہتا ہوں. تو دیر از اے ٹوٹل کنفیوژن. میں آپ کو یہاں پہ اپنا ایک تھاٹ شیئر کرنا چاہوں گا. میری اسیسمنٹ میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جتنی بھی اسرشنز ہیں تھرو ٹویٹس, اس کا مقصد دے آر فار اوے فرام ریالٹیز. اس کا ٹوٹل مقصد ہے کہ فائنینشیل مارکیٹ کو گورن کرنا یا ان کو رن کرنا. جب وہ ایک پازیٹیو ٹویٹ دیتے ہیں تو یہ مارکیٹ اوپر چلی جاتی ہیں, جب کوئی نیگیٹو انڈیکیشن ہو جاتی ہے تو نیچے چلی جاتی ہیں. تو میرے نزدیک امریکہ اور امریکن جو مارکیٹس ہیں ان میں سٹے بازی چل رہی ہے, اینڈ دا گینرز آر گیننگ. ادروائز پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو ٹویٹس ہیں دے آر ویری ویری فار فرام ریالٹی. جی کبھی کہتے ہیں کہ جی ہم نے رجیم چینج کرنی تھی, کبھی کہتے ہیں کہ ایٹمی صلاحیت سے روکنا تھا, کبھی کچھ ہے, کبھی گول پوسٹ کچھ ہو جاتا ہے. جنرل صاحب تھینک یو ویری مچ, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا, اپنی رائے کا اظہار کیا, پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ رہے. میجر جنرل ریٹائرڈ سمریز سالک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ناظرین ہم پروگرام میں لیں گے وقفہ, اس کے بعد اپنے اگلے مہمان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے.